تھا وہاں کے گلی کوچے بازار اس وقت بند ہو چکے ہوں گے، لوگ اپنے گھروں کے اندر مقید ہو چکے ہوں گے۔ جیسے ہی مخالف قبیلے کی جانب میں بڑھا، وہاں کھڑے لوگوں کو میں نے اپنی گولیوں سے اڑانا شروع کیا۔ 10 منٹ میں سارے پہرے داروں کو میرے لوگوں نے جان سے مار کے مٹی کا ڈھیر کر دیا تھا۔ میرے سر پہ خون سوار تھا۔ میں مخالف قبیلے کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ ایک کنویں کے پاس میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں سے پانی نکال رہی تھی۔ مجھے اور ہمارے قبیلے کی گاڑیوں کو دیکھ کے اس لڑکی کے ہاتھ سے پانی کا ڈول گرا تھا۔ سندھی کڑھائی کا فراک پہنے سرخ رنگ کی اوڑھنی سے اس لڑکی نے اپنا چہرہ چھپایا۔ دونوں ہاتھوں کی کلائیاں چوڑیوں سے بھری ہوئی تھیں، پیروں پہ پازیب پہنی چھن چھن کرتی وہ بھاگی تھی۔ اس کی بکریاں اس کے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ میری جیپ مٹی اڑاتی ہوئی اس لڑکی کے قریب چند سیکنڈز میں پہنچی۔ میں جانتا تھا اس قبیلے کی ساری اکڑ ختم ہو چکی ہے، یہاں کا کوئی بھی مرد میرے مد مقابل نہیں ہے، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لڑکی کے قریب جیسے ہی میری جیپ پہنچی، میں نے اس کے سر کا دوپٹہ بڑی بے دردی سے اتار کے ایک طرف پھینکا تھا، اور میرے برابر میں بیٹھے ڈرائیور نے جیپ اس لڑکی کے سامنے لے جا کے کھڑی کی، اس کے بھاگنے کا راستہ بند کیا۔ میں تیزی سے جیپ سے اترا، لڑکی کا بازو پکڑا۔ میری آنکھوں میں اس وقت نفرت ہی نفرت تھی۔ میں نے اپنے گارڈ سے کہا، باہر آؤ، اس لڑکی کے کپڑے اتارو، ہم سب کے سامنے اسے بے آبرو کرو۔ وہ لڑکی چلا رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن مجھے اس پہ رحم نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی میرے گارڈز نے اس لڑکی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا تو ایک گولی تھی جو میرے گارڈ کے ہاتھ میں لگی۔ بری طرح سے اس کا ہاتھ پیچھے ہوا، وہ وہیں بلبلانے لگا۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو مخالف قبیلے کی گاڑیاں پہنچ چکی تھیں۔ نقاب کی ایک کوئی خاتون تھی جس نے گولی چلائی تھی۔ وہ اپنی جیپ سے نیچے اتری اور بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے مجھ تک پہنچی۔ کہنے لگی، میری لڑکی کو ہاتھ مت لگانا، ورنہ گولی چلانی ہمیں بھی آتی ہے سردار زاویار۔ بڑا کرخت لہجہ تھا، آنکھوں میں وہی نفرت تھی جو میری آنکھوں میں تھی۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ اس قبیلے کے سردار تو کب کے مٹی کے نیچے دفن ہو چکے ہیں، تم کون ہو؟ کیا قبیلے کی نئی سردارنی بن کے آئی ہو؟ مجھ سے، زاویار خانزادہ سے اتنے اونچے لہجے میں بات کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کبھی۔ وہ کہنے لگی، میری ہمت ہے۔ میں نے کہا، اچھا،